میرا نام دعا ہے اور میں پاکستان کے شہر سکردو میں رہنے والی ہوں۔ بچپن میں مجھے میرا ایک کزن بہت پسند کرتا تھا، لیکن تب مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ مجھے پیار ویار کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اور ویسے بھی میرا رہن سہن لڑکوں جیسا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے اس میں دلچسپی ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر دیا اور جواب میں نے اسے ہاں کر دی۔ ویسے بچپن کی محبت کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے خیالوں میں ہمیشہ کھوئے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دور سے دیکھ لینا ہی ہمارے لیے ملاقات ہوتی تھی، اور ہمیں یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ ہماری محبت کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ پھر اسے پڑھائی کرنے کے لیے پشاور جانا پڑا۔ میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے 5 سال گزر گئے، لیکن کبھی اسے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر ہمیں ایک دن اس کے بھائی کی شادی کا دعوت نامہ ملا۔ وہ صرف دعوت نامہ ہی نہیں تھا بلکہ میرے لیے ملاقات کا موقع بھی تھا۔ ہم سب شادی پر چلے گئے اور پھر میں نے اسے وہاں دیکھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کے پاس چلی گئی اور میں نے اس سے بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ سوری، آپ کون؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل تکلیف سے چکنا چور ہو گیا، جس کا کئی سالوں تک انتظار کیا۔ وہ تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر گیا، لیکن پھر سمجھ آیا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، بلکہ 5 سال پہلے میں لڑکوں کی طرح رہتی تھی، لیکن اب میں جوان ہو چکی تھی اور لڑکیوں کی طرح رہنے لگی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کی بچپن کی دوست دعا ہوں تو مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ یار تم تو بہت بدل گئی ہو۔ پھر اس نے مجھے اپنا فون نمبر دیا، اور جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اسے میسج کر دیا، اور اسی طرح ہماری بات کا آغاز ہوا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر مجھے خبر ملی کہ اس کی ماں نے اس کا رشتہ کہیں اور پکا کر دیا ہے۔ اس خبر نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس وقت جو میری حالت تھی، یا پھر وہ میں جانتی ہوں یا پھر وہ میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے جواب میں کہنے لگا کہ یہ سب میں نے اپنی ماں کے لیے کیا ہے۔ اس وقت میں خاموش ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ جب وہ کسی اور کا ہو رہا تھا تو میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اور تب جو میری حالت تھی وہ شاید کبھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کے اس کے گلے لگ جاؤں اور اسے کہوں کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر میں وہاں چپ چاپ کھڑی بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو گیا۔ آج اس کی جدائی نے مجھے ذہنی مریضہ بنا ڈالا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کسی نے مفت میں پا لیا وہ شخص جو مجھے ہر قیمت میں چاہیے تھا۔